تلواریں ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، سامان ان کے پاس، شراب ان کے پاس، دنیا کی ساری بدماشیوں کے سامان ان کے پاس، اپنی طرف سے پوری سپر پاور بن کر آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کا غرور خاک میں ملا کے رکھ دیا اور فتح حضور علیہ السلام کے غلاموں کو ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جو ہیں وہ جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد سے لڑی جاتی ہیں، سبحان اللہ، اور فتح بھی انہیں کو ملتی ہے جو جذبہ جہاد سے لڑتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خالق النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ تکبیر سے آباد ہے اب تک۔ سبحان اللہ۔ 17 رمضان المبارک کا دن ہے، اور 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو اسلام کی باقاعدہ پہلی جنگ، جس کی سربراہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ہوئی۔ اس جنگ کے اسباب کیا ہیں، اس جنگ کے حالات کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد اس جنگ کا نتیجہ کیا ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر کیا سبق ہے، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ یاد رکھیے، جب مسلمانوں نے اسلام کے لیے لڑنا چھوڑ دیا، جب مسلمانوں نے امت کے لیے لڑنا چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عزت چھین لی۔ جو قوم اپنے دین کے لیے نہ اٹھے، جو قوم ملت اور اسلام کے لیے نہ اٹھے، جو قوم امت مسلمہ کے لیے نہ اٹھے، اللہ تعالیٰ اس سے عزت چھین لیتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کا آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ اسلام جو 13 سال تک مکہ میں نہ پھیل سکا، کفار مکہ دن رات حضور کے صحابہ کو تنگ کرتے تھے، آخرکار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کے صحابہ نے ہجرت فرمائی۔ تو ہجرت فرما کر جیسے حضور مدینہ میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ایک بہترین اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور وہاں کے جو غیر مسلم قبائل آباد تھے یہود کے، ان کے ساتھ ایک ریاستی معاہدہ کیا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی شک بیان کر دیتا ہوں۔ ریاستی معاہدہ یہ تھا کہ جو مدینہ طیبہ پر حملہ کرے گا، وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو سب مل کر جو ہے اس ریاست کا دفاع کریں گے۔ اس پر یہود نے اتفاق کر لیا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، یہ رئیس المنافقین تھا۔ تاریخ بتاتی ہے اور تفاسیر کے اندر بھی آتا ہے کہ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے نا، تو یہ شخص ایسا تھا کہ اگر حضور نہ آتے یہاں پر تو ان قریب اس کی بادشاہت کا اعلان ہو جاتا، اور اس کے لیے سنار کے پاس ایک سونے کا تاج بھی بن رہا تھا۔ لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ایک بہترین اسلامی سوسائٹی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے کہا میری بادشاہت کہاں گئی؟ تو اندر ہی اندر سے یہ کننے لگا، تو اس کو استعمال کیا تھا کفار مکہ نے، اس کو مہرہ بنا کر استعمال کیا تھا اسلام کے خلاف۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام جیسے یہاں پھلا پھولا تو اس کی بڑی تکلیف تھی کفار مکہ کو، اور یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، بلکہ وہ مختلف گروہوں اور جتھوں کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے ان مسلمانوں پر حملہ کرتے رہتے، کبھی ان کے ریوڑ پر، کبھی ان کے جانوروں کو ہانک کر لے جاتے، کبھی ان مسلمانوں کو مارا جاتا تنہا تنہا کر کے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک شاہراہ تھی، ایک سڑک تھی جو بحیرہ احمر سے یعنی یمن اور شام کے راستے پر تھی۔ یہ یمن اور شام جو ہے یہ دونوں عرب شریف کی سرحدوں پر واقع ہیں، اور شام تو وہ ملک ہے
جہاں حضور علیہ السلام خود تشریف لے کر گئے ہیں۔ جو ایک سڑک تھی اور یہ قافلہ یوں مکہ سے چلتا اور ملک شام تک جاتا، یہ تجارتی قافلے تھے، اور اس تجارتی قافلے کی سربراہی جو ہے جو کفار مکہ تھے اس وقت کے جو بڑے تھے ان میں سے کوئی کیا کرتا تھا۔ اب یہ جو غزوہ بدر ہے یہ کیوں پیش آیا، میں اس کے مختصر اسباب یہ عرض کرتا ہوں کہ ہوا ایسے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاہراہ پر، اس سڑک پر موجود قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر لیے، تو تاکہ کفار مکہ پر یہ رعب قائم ہو سکے کہ اب ہر طرف جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان چلتا ہے، تاکہ اسلام کو مرعوب نہیں بلکہ اسلام کو غالب ہوتا وہ دیکھ سکے۔ اب جب معاہدے کیے تو وہ مزید پریشان ہوئے۔ ہوا یہ کہ ایک تجارتی قافلہ جس کی سربراہی ابو سفیان کر رہا تھا، اس وقت کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا حضرت ابو سفیان نے، تو ہوا یہ کہ اس کے اندر ایک مستشرق نے لکھا ہے، ایک غیر مسلم نے لکھا ہے کہ 50 لاکھ پاؤنڈ کا مال اس کے اندر شامل تھا، اور مکہ کے لوگ یہ کرتے تھے کہ جب تجارتی قافلے چلتے 2,000 اونٹوں کا جو ہے تجارتی قافلہ ہوتا تھا، 2,000 اونٹوں کا۔ اب اس قافلے کے اندر، اس تجارتی مال کے اندر مکہ کے تقریباً ہر گھر کا تھوڑا تھوڑا مال شامل ہوتا تجارت کے اندر، تاکہ منافع جب ہو تو تھوڑا تھوڑا ہمیں بھی آ جائے۔ اور یہ شاہراہ، یہ راستہ اگر بند کر دیا جائے تو جو کفار مکہ تھے، جو قریش مکہ تھے، ان کی بڑی تجارت گاہ یا بڑی تجارت بند ہو جانی تھی، اس لیے حضور علیہ السلام نے صرف روک قائم کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اب ہوا یہ کہ جب ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تو ابو سفیان نے ایک شخص جس کا نام تھا زمزم غفاری سے کہا کہ تم مکہ پہنچو اور جا کر کہو کہ تمہارے تجارتی قافلے کو خطرہ ہے اور جلدی پہنچو، جلدی کرو۔ تو اس طرح جب زمزم غفاری آتا ہے مکہ مکرمہ میں آ کر، اس نے کیا کیا اب سنیے، یہاں پر پیر کرم شاہ الازری لکھتے ہیں، جب زمزم غفاری آیا تو اس نے آ کر سب سے پہلے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اور پھر اس کے بعد اپنے اونٹ کی جو ناک ہے وہ چیر ڈالی، اس کے بعد اپنا پالان پلٹ دیا، یعنی اپنے تجارتی اونٹ کو یا اپنے اونٹ کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ کچھ ایسا کر لیا کہ تاکہ دیکھنے والے پریشان ہو جائے، شاید اس کو کسی نے لوٹ لیا، اس کو کسی نے مارا ہے۔ جب ایسی حالت میں وہ مکہ میں پہنچا تو اس نے قریش سے کہا کہ یا معاشر قریش، اے قریش والو، اٹھو، تمہارا مال و اسباب، تمہارا ساز و سامان، تمہارے مال جو ابو سفیان کے قافلے میں تھے، ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سمیت حملہ کر دیا ہے، میں نہیں خیال کرتا کہ تم اس کی حفاظت کر سکو گے۔ اس نے کہا انت درکوہا الغوث، یعنی مدد کو پہنچو، یعنی اس نے وہاں جا کر جھوٹ بول دیا۔ اب ہوا یہ کہ ابو جہل کی سربراہی کے اندر 1000 کا بہت بڑا لشکر تیار ہوتا ہے، اور اس کے اندر 200 اونٹوں پر شراب ہوتی ہے، 200 اونٹوں پر شراب، ناچنے والی گانے والی عورتیں ساتھ ہوتی ہیں، پوری نخوت اور تکبر کے ساتھ کفار وہاں سے چلتے ہیں۔ اب یہ منظر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار وہاں سے چل پڑے ہیں، اچھا جب وہ پہنچتے ہیں ایک مقام پر، کفاروں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوا۔ اب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ جب جنگ ہی نہیں ہوئی، کوئی بات ہی ایسی نہیں تھی، تو واپس چلتے ہیں۔ لیکن ان میں جو ایک بڑا تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں ایسا نہیں کرتے، بلکہ آج ہی نعوذ باللہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آج ہم پیچھے ہٹ گئے تو پھر اسلام پھیلے گا۔ تو اس طرح وہ ادھر سے پوری طاقت کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی یہ جنگ بھی مسلمانوں پر مسلط کی گئی تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو یقین مانیے ہم جو بے روزہ دار ہیں نا، روزہ نہیں رکھتے، تو یہ جنگ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوئی تھی۔ حضور کے صحابہ پتھر کے نہیں بنے تھے کہ ان کو روزہ نہیں لگتا تھا، حضور روزہ رکھ کے میدان بدر کے اندر اترے تھے، سبحان اللہ، پتھر کے نہیں بنے تھے کہ وہ کچھ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جذبہ جہاد رکھا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے، حضور جب وادی زفران میں پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کر کے تو صحابہ سے بیان کیا، تو حضرت صدیق و فاروق نے جاں فروشی کا جذبہ دکھایا، اور حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوئے
اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ الفاظ سنیے صحابی رسول کے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے وہ لفظ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہے، ہم وہ نہیں کہیں گے جو انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جانے اور آپ جانے، آپ بھی لڑیے جائیں. تو انہوں نے کہا، حضرت مقداد نے کہا حضور ایسی بات نہیں ہے، جیسے اللہ کا حکم ہے تشریف لے چلیے، ہم حضور کے ساتھ ہیں. اس لیے باخدا ہم حضور کی خدمت میں دوبارہ نہیں عرض کریں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی. تو آگے پھر حضرت سعد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضور ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور آپ کی کامل اطاعت کا پختہ وعدہ کیا، جدھر کا ارادہ ہے چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ سمندر میں کودنے کو حکم دے دیں تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے. یہ جذبہ تھا حضور علیہ السلام کے صحابہ کا. تو سب آپ کے ساتھ ہیں. تو میدان جہاد میں ہماری جان فروشیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. اللہ کی برکت پر چلیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تو اس طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے ہیں. اور جب آخری رات آتی ہے، یعنی صبح جنگ ہونی تھی تو رات کا وقت تھا، حضور علیہ السلام سجدے میں گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مزمل اور مدثر والی وہ چادر جس کی قسمیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے نا، تو وہ حضور کی چادر کندھوں مبارک پر ہوتی تھی، اور حضور کے سجدوں کے اندر جو آہوزاری تھی، جو رونا تھا، وہ ایسا تھا کہ پتھروں کے دل بھی پھٹ جائیں. حضور سجدے کی حالت میں فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتا تھا کہ یا اے اللہ کے حبیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، اللہ خلاق کائنات کی مدد آپ تک ضرور آئے گی. اب جب صبح ہوتی ہے، ویسے تو یہ بڑا طویل ایک سلسلہ ہے جنگ کا، میں انشاءاللہ جمعہ پر اس حوالے سے معروضات عرض کروں گا. تو حضور علیہ السلام جب میدان بدر میں اترتے ہیں تو یہ کم و بیش 306 یا 7 ہوتے ہیں، ویسے 313 کے عدد بتائے جاتے ہیں. یہ 313 میں سے باقی جو ہیں ان کی ڈیوٹی حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر لگائی تھی. جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی، چونکہ ان کی اہلیہ علیل تھی، حضور علیہ السلام کی بیٹی شہزادی علیل تھی. حضور نے فرمایا آپ ادھر ہی ڈیوٹی دیں، اللہ آپ کو غزوہ جنگ کا ثواب عطا فرمائے گا، جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا. اس طرح دیگر بھی کچھ صحابہ تھے. اچھا، جب میدان بدر کے اندر اترتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر کے اندر. سورۃ الانفال کے اندر بڑی طویل جو ہے اس پر بات کی گئی ہے، بڑی طویل آیات جو ہیں، بڑا طویل مضمون اس پر موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح میدان بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی. اور یہ دیکھیے کہ 300 کچھ کی تعداد ہے. جو غرور اور تکبر کے ساتھ کفار آئے تھے ان کی تعداد تھی 1000. تلواریں ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، سامان ان کے پاس، شراب ان کے پاس، دنیا کی ساری بدماشیوں کے سامان ان کے پاس، اپنی طرف سے پوری سپر پاور بن کر آئے تھے. لیکن اللہ نے ان کا غرور خاک میں ملا کے رکھ دیا اور فتح حضور علیہ السلام کے غلاموں کو ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جو ہیں وہ جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد سے لڑی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور فتح بھی انہیں کو ملتی ہے جو جذبہ جہاد سے لڑتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے اندر مسلمان کٹ رہے ہیں، کشمیر کے اندر شام لتاڑ کے رکھ دیا کفر نے، فلسطین لتاڑ کے رکھ دیا، برما لتاڑ کے رکھ دیا، یمن لتاڑ کے رکھ دیا، اور افغانستان کو بھی لتاڑ کے رکھ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اب تو دوبارہ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت آ چکی ہے. یعنی پورے عالم اسلام کو کفر نے لتاڑ کے رکھ دیا ہے اور یہ یہاں یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ سارا کچھ موجود ہے اور بڑے بڑے ہتھیار موجود ہیں، لیکن جذبہ ایمان کی کمی ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. سبحان اللہ. اصل میں جنگیں جو ہیں وہ عشق سے لڑی جاتی ہیں، جذبہ جہاد سے لڑی جاتی ہیں. اور اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جا کر انٹرفیئر کیا دوسرے ملک کے اندر
تو ہم پر جنگ الزام لگ جائے گا کہ انہوں نے جنگ مسلط کیا یا انہوں نے دوسرے ملک میں جا کر مداخلت کیا. کیا جب فلسطین کے اندر امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ جا کر مدد کرتے ہیں اسرائیل کی، تو اس وقت انٹرفیئر نہیں ہوتا، اس وقت مداخلت نہیں ہوتی؟ صرف کیا ہے، مسلمان اس وقت جو جس صورتحال کا شکار ہے، مسلمان سارے دن یوں بیٹھ کے ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے. یعنی سارا دن جھوٹ دیکھنا، صبح سے لے کر شام تک جھوٹ دیکھنا، کوئی بات سچی نہیں ہوتی. سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، فنکاریں دین سکھا رہی ہیں، اور جو پیران نظام ہیں وہ صرف تسبیح پھیر رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ اسلام کو فتح مل جائے گی. اس سے اسلام کو کبھی فتح نہیں ملے گی، یہ یاد رکھیے گا. اسلام کو فتح اسی وقت ملے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر دین کی مدد ہی نہ کی تو اللہ مدد نہیں کرے گا. اس لیے یہ جنگ جو غزوہ بدر ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دین غالب آ جائے گا اگر تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مدد کی. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اگر تم تھوڑی تعداد میں ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور یہ ایسا بدر کے اندر ہوتا ہے. اور اس پہ یہ ہوا کہ کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 کافر مارے گئے، اور حضور کے 14 غلاموں کو شہادت کا رتبہ حاصل ہوا. اور ایسا روب بیٹھا کفار پر، ایسا روب بیٹھا کہ ہیبت طاری ہو گئی. انہوں نے کہا ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ ہم تو گئے تھے بڑے غرور و تکبر کے ساتھ، مسلمانوں نے لتاڑ کے رکھ دیا، اور پورے عرب پر جو ہے وہ روب طاری ہو گیا اسلام کا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کو دین متین کی فہم نصیب فرمائے.